عنہ کی کیا شان ہے اور آپ کو افضل سب سے زیادہ انبیاء کے بعد کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی ذکر کریں گے۔ آج خاص طور پر جمعے میں جو آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اس کی وجہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، 12 نمبر 24 رکوع نمبر 1، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آگے ذکر کریں گے۔ تو جو سچ لے کر آئے وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مجمع البیان کے اندر صفحہ نمبر اس کا 65 ہے اور جلد اس کی 5 ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے مفسر طبرسی نے کہ ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد جس ہستی نے اسلام قبول کیا اور جو ہستی سب سے پہلے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا جو لقب ہے یہ عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ صدیق کا لقب تو بڑا مشہور ہے کہ جب سرکار معراج سے لوٹے تھے، ابو جہل نے انکار کیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے واقع معراج کی جس شخص نے تصدیق کی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر اس کا 208 جلد اس کی 2 ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، انبیاء کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل بھی ہیں، اور جن کا لقب عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے، کہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے بھی صحابی رسول ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر کتاب کشف الغمہ کے صفحہ نمبر 147 پہ یہ روایت موجود ہے، چونکہ ہم حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑے سچے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی آل میں سے ہیں، یہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک سائل کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا تلوار کے دستے کو چاندی لگائی جا سکتی ہے؟ تلوار کے دستے کو؟ تو آپ نے فرمایا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی۔ قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار میں چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا۔ وہ شخص مجمع یہاں میں پوچھتا ہے حضور آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا؟ یعنی اس نے سوال کیا کہ آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے اسی وقت برجستہ ارشاد فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فمن لم یقل لہ صدیق، جو جناب ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا تو فرمایا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ نہ تو دنیا میں اس کی کسی بات کی تصدیق فرمائے گا اور نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات کی تصدیق فرمائے گا۔ جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہ کہے، جو سب سے زیادہ سچا نہ کہے، فرمایا اللہ دنیا کے اندر بھی جتنے عمل کرے اللہ مردود فرما دے گا، اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، چاہے ان کا تعلق دنیا سے ہو
چاہے ان کا تعلق آخرت سے ہو۔ قربان جائے، یہ تو مقام ہے۔ اب آئیے ریاض الندرہ کتاب بڑی مشہور ہے، اس کے صفحہ نمبر 31 جلد اس کی 1 کے اندر ہے۔ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی اور پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، وہ عائشہ صدیقہ کے جن کو عرش اعلیٰ سے سلام آتا تھا، وہ عائشہ صدیقہ کے جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، وہ عائشہ صدیقہ کے جن کی برات کا حکم رب نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو اس کی برات کا حکم اللہ نے جب ظاہر فرمایا تو یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا تو ان کی برات کرنے والا ایک جھولے کے اندر بچہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ جب الزام لگا تو عیسیٰ علیہ السلام جھولے سے خود اپنی ماں کے بارے میں برات کو ظاہر کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے، لیکن جب الزام حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے لگایا تو جواب دینے والا عرش کا رب خود ان کی برات کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جن کی گود میں مصطفیٰ ہوتے تھے تو ان کے گھر میں قرآن اترتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہیں عائشہ صدیقہ کہ جن سے امت مسلمہ کو تقریباً آدھا دین کا علم ملا ہے، جن سے آدھا دین کا علم ملا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو انا سید المرسلین، میں مرسلین کا سردار ہوں، و ابو کی افضل الصدیقین، اور تیرا باپ تمام صدیقوں سے افضل ہے، اور فرمایا وانت ام المومنین، اور تو تمام ایمان والوں کی ماں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا جملے ہیں، اور میں سید المرسلین اور تیرا جو باپ ہے وہ کیا ہے، افضل الصدیقین، یعنی جتنے بھی صدیق ہیں، جتنے بھی سچے ہیں، تیرا باپ ان سب سے افضل ہے۔ انبیاء کے بعد تیرا باپ ان سب سے کیا ہے، بولیے، افضل ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کہ جن کے بارے میں رب فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، کہ میرے محبوب خواہشات کی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی کہتے ہیں جو وحی خدا ہوا کرتی ہے۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ قربان جائیے، ان کی زبان اقدس سے نکلا ہے کہ تمام صدیقوں میں جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر کس کس مقام پہ سرکار نے ان کو صدیق فرمایا؟ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی آپ نے قدم مبارک احد پہاڑ پہ رکھا ہے، اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ساتھ عمر فاروق اعظم ہے، ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو جیسی سرکار نے اپنا قدم رکھا تو احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا۔ نبوت کا بوجھ کیسے برداشت کر سکا وہ؟ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ تعظیم مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں اس نے مچلنا شروع کر دیا، اس پہ زلزلے کی کیفیت طاری ہوگی۔ اعلیٰ فرماتے ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں ہیں۔ سرکار نے جیسے ہی زلزلہ ہے نا تو ایسے ایڑی رکھی ہے تو زلزلہ ختم ہو گیا۔ یہ سرکار کی مبارک ایڑیوں کا کمال ہے۔ اب حضور احد کے پہاڑ پہ تشریف فرما ہے تو اس نے مچلنا شروع کر دیا، پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا اس کو ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ میں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ سرکار نے غیب کی خبر عطا فرما دی۔ یعنی حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم نے چونکہ بعد میں شہید ہونا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے ہی سے غیب کی خبر عطا فرما دی۔ یہ دیکھیے اہل سنت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ سرکار کو رب نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور دیکھیے اپنے آپ کو فرماتے نبی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ صدیق، تجھ پہ صدیق ہے۔ اور پھر آپ کو صدیق کس نے کہا؟ امام الاولیاء نے، فخر الاولیاء نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیے، روح البیان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ جو روایت ملتی ہے۔
اور امام حاکم نے اس کو المستدرک علی صحیحین کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا نے قسم کھا کے کہا ہے، کس طرح فرمایا؟ قسم کھا کے، عام نہیں بلکہ قسم کھا کے، انہ کان یحلف باللہ ان اللہ تعالی انزل اسم ابی بکر من السماء صدیقا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اللہ کی قسم کھا کے کہا سب کے سامنے کہ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس شخص کا نام آسمانوں سے رب نے صدیق اتارا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک عام شخص ہے، آسمانوں سے ان کا نام صدیق اترا ہے۔ قربان جائیے خدا کی قسم، کس کس مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایسا بلند اور ایسا اعلیٰ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ان کی شان کے واقعے بیان کرتے رہے۔ حضور مولا علی شیر خدا نے ان کی شان بیان کی، خود اہل بیت نے آپ کی شان کو بیان کیا۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے ارشاد فرمایا خاص طور پر مجمع البیان، یہ ہماری نہیں ان کی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے گھر کی تو پہلے بات لے لو، تمہارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر والذی جاء بالصدق رسول اللہ، کہتے ہیں کہ جو سچ لے کر آئے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وجاء بالصدق ابو بکر صدیق، اور جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تصدیق کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہ ہے۔ اور پھر قربان جائیے امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے خصائص کبریٰ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اب جو روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں سیرت حلبیہ کے اندر امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ جامع المعجزات کے اندر بھی حدیث پاک ہے، روایت بڑی کمال کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تاجر تھے، ملک شام میں تھے، تجارت کی غرض سے گئے اور سو گئے۔ جب سوئے نا تو خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج اتر کے ان کی گود میں آ گئے، اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر سینے سے لگا کے چادر سے چھپا لیا۔ یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو آنکھ کھل گئی، تو وہاں شام کے اندر ایک راہب نصارہ یعنی عیسائیوں میں ایک راہب تھا، اس کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج و چاند میری گود میں آئے، میں نے ان کو پکڑ کے سینے سے لگا کے چادر میں چھپا لیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ راہب کہتا ہے کہ تو کہاں کا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مکے کا ہوں۔ اچھا قبیلہ کیا ہے تیرا؟ تو آپ نے فرمایا قبیلہ بنی تمیم ہے میرا۔ کیا کام کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجارت کا کام کرتا ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ تیرے زمانے میں ایک مرد نکلے گا جس کو لوگ محمد اور امین کہیں گے، محمد اور امین کہیں گے، اور پھر وہ قبیلہ بنی ہاشم میں سے ہوگا، وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تو اس کا تابع ہوگا۔ وہ نبی آخر الزمان ہے، وہ خاتم النبیین ہے، یہاں تک کہ ابو بکر اگر رب ان کو پیدا نہ کرتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان، زمینوں آسمانوں کے اندر جو رب کے عالم ہیں، جو چیزیں ہیں، اللہ ان کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ فرمایا کہ وہ نبی اپنے لیے اعلان نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا، اور پھر فرمایا پھر کیا ہوگا؟ میں نے دیکھا کہ ان کی نعت، ان کے اوصاف، ان کی تعریف انجیل کے اندر موجود ہے، زبور کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگا میں خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں، ان کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، ان کی نبوت کو مانتا ہوں، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ اے صدیق اکبر تو اس کے دین میں داخل ہوگا اور ان کے جانے کے بعد تو ہی پہلا خلیفہ برحق ہوگا۔ ابھی تو آج لوگ اسی چکر کے اندر رہ گئے کہ سرکار کے بعد پہلے خلیفہ کون ہے؟ وہ راہب جس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہیں، خالی ان کی عظمت کے شاہکار کو زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف کو پڑھ کر وہ جان گیا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ دیکھا نہیں، بن دیکھے تعریف مصطفیٰ پڑھ کر، مدحت مصطفیٰ پڑھ کر وہ اسلام لے آیا، اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر حضرات پھر کیا ہوا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق نے
یہ سن لیا تو پھر اب دل مشتاق دیدار مصطفیٰ کی طلب میں لگا ہوا ہے کہ کس وقت وہ رخ زیبا میری آنکھوں کے سامنے آئے۔ اسی وقت شام سے مکے کی طرف لوٹے، جب ڈھونڈا تو پتہ چلا وہ حضرت محمد مصطفیٰ، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے۔ دوستی کر لی سرکار علیہ السلام سے، نہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ابھی تک کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، نہ صدیق اکبر اظہار کر رہے ہیں کہ میں تو شام میں خواب دیکھ چکا، تعبیر پوچھ چکا، میں تو جان گیا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ اسی انتظار میں ہوں گے کہ کب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی رسالت کا اقرار کرے، اپنی نبوت کا اقرار کرے، تو صدیق اکبر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، ان کے قدموں پہ نثار ہو جاؤں، قربان جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صدیق اکبر کا آنا جانا ایک طویل عرصہ پکڑ گیا، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ بن ان کو دیکھے صدیق اکبر کو صبر نہ آتا، چین نہ آتا۔ جب دیدار مصطفیٰ کی چاشنی آنکھوں کو نہ ملتی تو سرور نہ آتا، رات کی نیندیں اڑ جاتی۔ ایک بار سرکار نے فرمایا، اے صدیق میرے پاس اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آتے جاتے ہو، بن مجھے دیکھے تجھے قرار نہیں آتا، بن میرا دیدار کیے تجھ میں صبر نہیں رہتا، تو پھر مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ صدیق پر عرض کرتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، جو پیغمبر ہوتا ہے وہ تو معجزات دکھاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے، الفاظ پہ غور کیجئے، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر مجھے معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھائیں گے تو تبھی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا، بلکہ نہیں۔ ادب یہاں بھی ملحوظ خاطر رکھا اور عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر جو ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے صدیق اکبر جو خواب تو نے ملک شام میں دیکھا اور جو تعبیر تجھے اس راہب نے بتائی، نبی پاک علیہ السلام تو مکے میں تھے، صدیق اکبر شام میں تھے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبر عطا فرما دی اور ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا، صدیق اکبر جو شام میں تو نے خواب دیکھا اور جو راہب نے تجھے تعبیر بتائی، کیا وہ معجزے سے کم ہے؟ کیا وہ معجزہ نہیں؟ جب اتنی بات سنی اسی وقت پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہی صدیق اکبر ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر صدیق، فرمایا جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ لے۔ ہائے ہائے، وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے کہ جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو۔ قربان جائیے، یہ عقائد ہیں اہل سنت و جماعت کے۔ آئیے آخری روایت میں ذکر کر کے اور پھر واقعہ ہجرت کا مختصر سا آپ کے سامنے غار ثور کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تلخیص الشافی ہے کتاب، صفحہ نمبر اس کا 218 پہ ہے۔ امام جعفر صادق اس کو روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام محمد باقر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ قریش کے اندر ایک نوجوان تھا، حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ سمیت یقول فی الخطبۃ آنگن اللہم اصلحنا بہا اصلحت بہ الخلفاء الراشدین فمن ہما۔ اس نے کہا حضرت آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم پر اسی طرح مہربانی فرما جس طرح تو نے خلفائے راشدین پر مہربانی فرمائی ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا برسر ممبر دعا کر رہے تھے رب کی بارگاہ میں۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا من ہما، یہ خلفاء راشدین کون ہے؟ یہ خلفاء راشدین، اب سنیے حضرت علی شیر خدا کی زبان سے مقام صدیق اور مقام عمر۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کتنی تکریم، کتنی تعظیم سے ان کا نام لیتے اور کتنا پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حبیب آیا، ہے کہو نا سبحان اللہ۔ وہ حبیب کا معنی تو آپ ہی جانتے ہو، محبوب۔ حبیب آیا و اما کا ابو بکر و عمر،
وہ میرے محبوب دوست ہیں، اور تمہارے چچا ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، فرمائے امام الہدا و شیخ الاسلام، وہ دونوں ہدایت کے امام بھی ہیں اور اسلام کے شیخ بھی ہیں۔ اسلام کے کیا ہے؟ اسلام کے شیخ بھی ہیں، اسلام کے بزرگ بھی ہیں، اور دونوں ہدایت کے امام بھی ہیں۔ آپ نے ان کی امامت کو بھی تسلیم کیا، ان کی بزرگی کو بھی تسلیم کیا، اور یہ بھی بتایا کہ میرے دل میں اگر کوئی مقام ہے کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر قربان جائیے، جب حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہم ذکر کرتے ہیں اور یہ سنتے ہیں، تو غار ثور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو بھلایا نہیں جاتا، جو بھلایا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں کا دوسرا، تمام مفسرین لکھا یہاں دو سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان دو کو اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ اپنے صحابی ابوبکر صدیق کو فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کے اندر کسی بھی غار کا ذکر نہیں، ذکر ہے تو غار ثور کا ہے، ہائے ہائے، ذکر ہے تو کس کا ہے؟ غار ثور کا ہے۔ اور پھر قربان جائیے، اشیعۃ العلمات کے اندر اور جامع ترمذی صفحہ نمبر 208 جلد اس کی 2، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، کہ تو حوض کوثر پہ میرا ساتھی ہے اور غار میں بھی تو میرا ساتھی ہے۔ سرکار نے ان کو متوجہ کر کے ان کو ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، خدا کی قسم۔ تو یہ جو غار کا منظر تھا، اس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرما دیا۔ اس غار میں نبی اور صدیق کی جو گفتگو ہوئی، قرآن کریم نے اس کو ذکر فرما دیا، اور قرآن پاک نے اس کو آیت قرار دے دیا، اور کس پیارے انداز سے شان صدیق بیان فرمائی کہ صدیق اکبر کی مخالفت کرنے والے ہزار کوشش کریں، لیکن جب وہ اس آیت کو پڑھیں گے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، انہیں پتہ بھی نہ چلے گا اور شان صدیق ان کی زبان سے ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس آیت میں ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، کرے مخالفت کرتا رہے، لیکن جب وہ قرآن کی آیت کو پڑھے گا، مانے یا نہ مانے، شان صدیق اکبر ان کی زبان سے جاری ہوگی۔ گویا اللہ پاک نے اپنی شان اور قدرت کا کرشمہ دکھایا، اے ابوبکر صدیق، تو نے اسلام کی خاطر اور میرے محبوب کی خاطر جو مال و جان تک قربان کر دیا، اور مال و جان تک قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، تو میں بھی تیرے دشمنوں کی زبان سے تیری عظمت کو بیان فرماؤں گا۔ ہے نا، قرآن تو سب پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، جب اس آیت کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ شان صدیق ان کی زبان سے نکلے گی۔ تو مان یا نہ مان، مزہ تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے منہ سے بھی محبوب کی تعریف نکلے، اور یہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اور پھر قربان جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غار کے اندر تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی غار کے اندر تھے۔ اس کی میں نے نیت کی ہے کہ واقعہ ہجرت اس میں تقریباً بیان کرتے مجھے گھنٹہ لگے گا، تو ایک جمعہ میں اس پہ رکھوں گا کہ جس میں صرف واقعہ ہجرت آپ کو سنا، کیسے ہوا، رستے میں کیا ہوا، سرکار اسلام کے کیسے کیسے معجزات، کیسے کیسے واقعات آئے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسا واقعہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے، جو اس واقعے کے اندر مزہ ہے وہ کہیں اور ملے ایسا لگتا نہیں ہے، یعنی مزہ ہی ایسا اس کے اندر، اور اللہ نے اس کا بھی قرآن کے اندر ذکر ارشاد فرما دیا۔ اب چونکہ کافی پیچھے لگے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر تھے، اور آپ کو تھوڑا غم تھا، خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں کافر آ کے سرکار پہ حملہ نہ کر دے، تو سرکار علیہ السلام نے ان کی دل کی کیفیت کو جان لیا، اور اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، مکڑی کو، کہ غار کے باہر جالے کو بھون دے۔ اس نے جالا بھون دیا۔ کبوتری کو حکم دیا، اس نے انڈے دے دیے۔ کافر آئے اور آ کے دیکھا کہ بھئی اتنا سارا جالا بھنا ہوا ہے، اگر سرکار غار کے اندر جاتے تو جالا تو نہ ہوتا، اور کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ جاتے، یعنی جہاں جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ تھی وہاں وہاں کو انڈے دے دیے۔
اور جہاں سے گھسنا تھا اندر داخل ہونا تھا وہاں تو سارا کا سارا جالا ہے، اور تھوڑی دیر میں اتنا جالا تو کوئی مکڑی بھون ہی نہیں سکتی۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق جب پریشان تھے، سرکار غار کے اندر تھے لیکن اللہ کے نبی تھے، غار کے باہر کی منظر کشی فرما رہے تھے کہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ کافی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن باہر مکڑی نے جالا بھون دیا ہے، باہر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اب سرکار نے فرمایا اذ یقول لصاحبی، اپنے دوست سے لا تحزن، ابوبکر غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ تو یقول لصاحبہ، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے وہ پکا کافر و مرتد ہے وہ، کیونکہ قرآن کریم کی ایک لفظ کا بھی انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور ان کو صحابی کس نے کہا ہے؟ اللہ کے قرآن ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، پوری دنیا جہاں کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھو، یہاں لصاحبہ سے کس کی ذات مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، غار کا دیکھو تو وہ منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا سر انور سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر کسی نے کہا جن کی ہے گود میں شاہ خیر الورا، جن کے پاؤں کو بھی سانپ ڈستا رہا ہے، سرکار کا سر انور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں تھا نا، تو سانپ ڈنگ مار رہا تھا۔ وہ کیوں مارتا تھا؟ عرصوں سے وہ اس کو خبر تھی کہ سرکار آئیں گے، دیدار مصطفیٰ کریم مچل رہا تھا وہ کہ ایڑی ہٹا، میں نقصان دینے نہیں آیا، میں تو ان کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن چونکہ سرکار آرام فرما رہے تھے تو ایڑی ہٹاتے تو پھر سرکار کے خلل آتا آرام میں۔ یہ تعظیم کی حضرت ابوبکر صدیق نے، یعنی اپنی جان کو ہتھیلی میں ڈال کے ہے کہ سانپ کے ڈنگ سے کون بچتا ہے، ڈنگ برداشت کر لیا لیکن عظمت مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، تعظیم مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، سانپ کا ڈنگ برداشت کر لیا۔ تو شاعر کہتا ہے جن کو کوئی نہیں غم خدا نے کہا، ابھی پڑھا لا تحزن، غم نہ کھا، اس محمد کے دل بر کی کیا بات ہے، کوئی غم نہیں ان کو کوئی غم نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر ان کے اسلام لانے کا واقعے سے پہلے جب ان کی عمر 4 سال تھی، علامہ ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ نے عمدۃ التحقیق کے اندر، امام قسطلانی نے بخاری کے شرح ارشاد الساری کے اندر صفحہ نمبر 187 جلد اس کی 2 اور بیروت سے عربی میں چھپی ہوئی کتاب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو جب تک ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہے انہوں نے کبھی اپنی ماں کو بت کے آگے سجدہ بھی نہیں کرنے دیا، سجدہ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کہاں رہ گئے تمہارے عقیدے، تم تو معاذ اللہ یہ کہتے ہو کہ سرکار کو علم غیب کا پتہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ابھی پیدا نہیں ہوئے، جس ابوبکر صدیق کے علم کا یہ حال ہے، کہو نا سبحان اللہ، ابھی ماں کے پیٹ سے کائنات عالم میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں جو دیکھ رہے تھے کہ میری ماں اب بت خانے جائے گی، بت کو سجدہ کرے گی، جب ابوبکر صدیق کا علم ماں کے پیٹ میں اتنا عیاں ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا، پھر سرکار کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو نا وہ جسم کڑا لیتے تھے کہ جس سے عورت جھک ہی نہ پائے، یعنی اگر وہ جھکنے کی کوشش کرتی نا تو آپ پیٹ کے آگے اپنا پاؤں رکھ دیتے۔ روایتیں پڑھ رہا ہوں، یہ کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، با حوالہ پاؤں رکھ دیتے کہ نہیں سجدہ کرنے دوں گا۔ ہاں جبھی تو ہے صدیق اکبر، جبھی تو کیا ہے۔ اب جب 4 سال کی عمر ہوئی نا تو والد صاحب ان کے ابو قحافہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، ان کو پکڑ کے بت خانے میں لے گئے اور جا کے کہتے ہیں حاذی آلہتو کا، بچے یہ تیرے معبود ہیں، فسجد لہم، ان کو سجدہ کر، ان کو کیا کر، سجدہ کر۔ بھئی 4 سال کی عمر ہو اور شعور دنا جیسا ہو، اتنی کامل عقل ہو، عقل اتنی کامل ہو، 4 سال کے بچے کو کیا پتا، 4 سال کے بچے کو، کہ 4 سال کے بچے کو کوئی کہیں بھی لگا دے اس کو کیا پتا ہے۔ لیکن ان کی شان دیکھو، جو ماں کے پیٹ میں بھی جانتا تھا خدا ایک ہے، کہ بت خدا نہیں، جس نے کبھی ماں کو پیٹ میں رہتے ہوئے ہی بت کے آگے جھکنے نہ دیا، وہ خود کیسے جھکتا۔ تو آپ کھڑے ہو گئے اور والد صاحب کھڑے تھے سامنے،
بت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔ جب آواز نہ آئی تو ایک پتھر اٹھا کے دے مارا بت کو، پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو والد کو بڑا غصہ آیا اور تھپڑ مارا منہ کے اوپر کہ تو نے میرے معبود کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہاتھ سے پکڑا، گھر پہ لائے اور آ کے ان کی والدہ محترمہ کو کہا کہ اپنے لختے جگر کو بٹھا کے رکھ، اس نے پتہ تیرے کو کیا کیا، اس نے تو میری عزت کی نیلامی کر دی، میری عزت خاک میں ملا دی، ہمارے معبود کو پتھر مار کے پاش پاش کر دیا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جب یہ پیٹ میں تھا تو پھر ہاتف غیب سے آواز آئی، جب پیٹ سے نکلا یہ پیدا ہوا تو ہاتف غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو جس بچے کو تو نے جنم دیا ہے، یہ بچہ عتیق ہے، یہ آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، اس کا نام تو آسمانوں میں صدیق ہے، اور محمد مصطفیٰ کا یہ صاحب رفیق ہے۔ سبحان اللہ ہے نا، صاحب رفیق۔ ہجرت کی رات مصطفیٰ گئے کہ نہیں گئے؟ ہجرت کی رات سرکار ان کو لے کے گئے ہیں، لی محمد صاحب و رفیق، کہ نبی پاک علیہ السلام کے صاحب رفیق ہیں۔ اب یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کے جھرمڑ میں سنا رہے تھے، صحابہ واقعے کو سن رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی وہیں تھے، تو انہوں نے پیار سے کہا کہ ابوبکر 4 سال کی عمر میں اتنی عقل کس کو ہوتی ہے، اتنی دنائی کس کو ہوتی ہے؟ حضرت ابوبکر جب اپنی بات کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، معاذ اللہ کہ میں مانتا ہی نہیں، بلکہ پوچھ رہے تھے۔ یہ پوچھنا ہی تھا کہ اللہ نے عرش سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا، واقعہ ابو بکر بیان کر رہا ہے، تصدیق رب کرے گا، جبریل تیرے منہ سے کرے گا۔ عمر فاروق اعظم نے جب پوچھا کہ اتنی عمر میں آپ کو کیسے پتا چل گیا، تو جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قد صدق ابو بکر، ابو بکر نے جو سارا واقعہ بیان کیا اپنے واقعے میں سچے ہیں، یہ صدیق اکبر کہلاتے ہیں، انہوں نے سچ بیان کیا ہے، جو بھی بیان کیا ہے سچ بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہ ان کی شان ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ، عز ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور مقام یہ ہے کہ صرف زمین والے ہی آپ کو صدیق نہیں کہہ رہے، بلکہ آسمان پر بھی صدیقیت کا چرچا ہے، فرشتے بھی آپ کو صدیق کہتے ہیں، فرشتے بھی آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ حق 4 یار، یہ خلفۂ راشدین تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان کا مقام ہے۔ بخالی علی علی کرنا اور معاذ اللہ صحابہ کی شان میں بولنا، اگلا جمعہ اسی پہ بیان کروں گا، اور بڑا علمی گفتگو ہوگی باحوالہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے نا، ارے اونچا بولو، ہے نا، وزارت کے اندر، خلافت کے اندر، افضلیت کے اندر ہے پہلا نمبر آپ کا۔ انشاءاللہ اسی کو فقیر اپنی دوسروں کی کتابوں سے ثابت کرے گا۔ لیکن آئیے آخری بات سن لیجئے، یہ چاروں کو سرکار نے اب ذکر فرمایا ترتیب کے ساتھ، فرمایا چاروں سے جو محبت کرے گا تو کیا کیا ملے گا، کیا کیا ملے گا۔ مسند بزاز اور صفحہ نمبر اس کا 142، جلد اس کی 2، محدث دہلوی اس کے راوی اور جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارے خلفۂ راشدین سے محبت کرنا کیا ہے، ان کو دل میں بسانے سے کیا ملتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا رہتی دنیا کو قیامت تک کے پیدا ہونے والے بندوں کو ارشاد فرمایا حب ابی بکرین یوجب الغفرانہ، کہ ابو بکر سے محبت کرنا یہ جنت کو لازم کر دیتا ہے، بخشش کو لازم کر دیتا ہے۔ وہ حب عمرہ یمحو العصیانہ، میرے عمر سے محبت کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ حب عثمانہ یقوی الایمانہ، فرمایا میرے عثمان سے محبت کرنا ایمان کو پختہ کر دیتا ہے۔ اے مولا علی کا نعرہ لگانے والو، بآواز بلند تم سبحان اللہ کہنا۔ فرمایا وہ حب علی یحمد النیران، علی سے محبت کرنا جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، یا علی سے محبت کرنا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چاروں سے کرنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ابن عساکر کی روایت ہے کہ جب وہ کشتی بناتے، کشتی نوح، سیلاب آنا تھا اور رات کو بناتے، صبح اٹھتے تو کشتی کو کیڑا کھا جاتا، کیڑا کھا جاتا۔ اللہ کی بات عرض کرتے کہ یا اللہ میں کشتی بناتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں کیڑا کھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام میرے محبوب ابھی سرکار ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اس لفظ کو غور سے سنیں گا، آخری بات کر رہا ہوں، میرے محبوب کی امت میں جو 4 عظیم بزرگ ہیں ان کے نام کشتی کے چاروں کونوں پہ تو لکھ دے، اب تیری کشتی کو کیڑا نہیں کھائے گا۔ عرض کرتے ہیں الہ العالمین امت محمدیہ کے وہ عظیم 4 بزرگ کون ہیں؟ فرمائے ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا عمر فاروق اعظم ہے، ایک کا عثمان غنی ہے، ایک کا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ان چاروں کے نام کو کشتی کے 4 کونوں میں لکھ دیتا ہے، صبح اٹھتے ہیں کشتی کو کیڑا نہیں کھاتا۔ تو محدثین نے کہا ارے یہ تو وہ برکت والے نام ہیں، اگر کشتی پہ لکھ دیے جائے تو کشتی مسمار نہیں ہوتی، کشتی گلتی نہیں، کشتی جلتی نہیں، کشتی سڑتی نہیں، کشتی میں سوراخ نہیں ہوتا، کشتی کے قریب کیڑا نہیں آتا، بلکہ بڑھتی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اللہ کے آنے والے سیلاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا دیکھ دیکھ کونے پہ ابو بکر کا نام لکھا ہے، دیکھ عمر کا نام لکھا ہے، دیکھ عثمان کا نام لکھا ہے، دیکھ علی کا نام لکھا ہے۔ تو فرمایا مرو ایسے کہ تیرے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، عمر کی محبت ہو، عثمان کی محبت ہو، علی کی محبت ہو۔ ارے جس کے نام کشتی پہ لکھنے سے کشتی خراب نہ ہو سکی، دل میں لے کے قبر میں چلا گیا، اللہ تیری قبر کو فرما دے گا، اللہ تیری قبر کو کیڑوں سے دور فرما دے گا، اللہ تیری قبر کو نور علی نور بنا دے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ اللہ اور مناقب آل ابی طالب کے اندر یہ روایت بھی ہے۔ ہم حق 4 یار ہیں نا، چاروں حق پہ، چاروں اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، چاروں وفادار ہیں، چاروں کیا ہیں؟ آپس میں کیا پیار، انشاءاللہ اگر جمعہ لاؤں گا، بس بیان میں نے ختم کر دیا۔ یہ مناقب آل ابی طالب کے 2 لفظ ذرا سنیے گا، یہ ہماری کتاب ہی نہیں ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ملا شہر اشوب نے لکھا، صفحہ نمبر 63، جلد اس کی 3۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا قال امیر المؤمنین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا لوگوں میں۔ کیا اعلان کیا ذرا سنیے؟ فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جس نے یہ نہ کہا کہ علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ کیا اس پہ کیا ہو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود برسر ممبر لوگوں میں اعلان فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو لہٰذا یہ جو عقائد ہیں اہل سنت و جماعت کے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جس طرح خلافت میں ان کی ترتیب ہے، اسی طرح فضیلت میں ان کی ترتیب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ کریم عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔